آج میں آپ کو ایسے غیور پاکستانی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، بے روزگار ہے، لیکن محنت کر کے اسپیشل اولمپکس میں چائنا سے جا کے 3 گولڈ میڈل حاصل کیے ایک ہی سال میں۔ کرن خان ہے ایک سوئمنگ کی، اس کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں، اس سے بھی میں تیز ہوں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ مدد کرے، آپ کو سلیکٹ کر لے، تو پھر آپ محنت کر کے پاکستان کے لیے مزید گولڈ میڈل لے کے آئیں؟ جی مزید گولڈ میڈل 1.5 لگا دوں گا گولڈ میڈل۔ یورپ کے ملکوں میں 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد مقابلے ہوتے رہتے ہیں سوئمنگ کے، اس میں جا کر میں اپنا جھنڈا پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ آج میں آپ کو ایسے غیور پاکستانی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے ہمت نہیں ہاری، جس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، بے روزگار ہے، لیکن محنت کر کے اسپیشل اولمپکس میں چائنا سے جا کے 3 گولڈ میڈل حاصل کیے ایک ہی سال میں۔ 2003 سے سوئمنگ کر رہے ہیں، اتنے خوبصورت سے تیراک ہیں کہ لوگ ان کا چرچا دور دور سے سنتے ہیں اور ان سے رابطے کرتے ہیں۔ لاہور کے مختلف جو سوئمنگ پولز ہیں وہاں پر کوچنگ بھی کرتے تھے اور پول کی جو صفائی کا کام ہے وہ بھی ان کو آتا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے یہ بے روزگار ہو گئے۔ اور ان کی قسمت تو ایسی کہ 2007 میں ایک ہی اٹیمپٹ میں انہوں نے 3 گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیے، اور جب واپس آئے پاکستان حکومت نے ان کو انعام سے نوازنا تھا تو بینظیر بھٹو صاحبہ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ انعام بھی نہ انہیں مل سکا۔ مختلف لوگوں سے، وزراء سے رابطہ کیا کہ اگر آپ میری مدد کریں تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی مدد نہ آئی، تو پھر انہوں نے نوکری کی، مختلف نوکریاں کی، لیکن اب کرونا کی وجہ سے یہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اب بھی یہ کہتے ہیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں، نہ کچھ مانگ رہے ہیں، صرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے سپورٹ کریں، پاکستان کا کوئی ادارہ، کوئی پاکستان کا نجی ادارہ مجھے سپورٹ کرے، 1 سال کے اندر پاکستان کے لیے میڈلز کا ڈھیر لگا دوں گا۔ یہ غیور پاکستانی محمد بلال خان لاہور کا رہنے والا ہے اور ایسا سوئمر ہے جس کو دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اسپیشل کوٹے پر آیا، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نارمل لوگوں سے بھی مقابلہ کر سکتا ہوں اور نارمل لوگوں کو بھی بیٹ کر سکتا ہوں۔ اس پاکستانی کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں تو سب سے پہلے 2003 میں اسپیشل ایجوکیشن میں گیا تھا، ٹوٹل خالدہ ترین کے اسکول، سلو لرننگ میں، میرا بولنے کا بھی مسئلہ تھا اور پڑھائی میں بھی مسئلہ تھا، تو وہاں سے میں نے اپنی گیم کا کی تھی فٹ بال میں نے کھیل رہا تھا، تو میرے سر کو پتا، اسپیشل اولمپکس سر عرفان کو پتہ لگا کہ یہ نیرو میں تیراکی کرتا رہا ہے۔ انہوں نے آگے سے مجھے پھر سوئمنگ میں ڈالا، سوئمنگ میں کراچی پہلا ٹور میرا لگا۔ میں جب سوئمنگ کرنے گیا کراچی تو میرے وہاں سر تھے سر سفر صاحب، جو آج اللہ تعالیٰ انہوں کو جنت نصیب کرے، انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے 4 سال میرے اوپر محنت کی، لگاتار 4 سال میں 1 مہینہ گھر رہتا رہا اور 1 مہینہ میں لوڈ سے باہر کراچی، اسلام آباد، کراچی، ایسے میرے چکر لگتے رہے۔ جب میں لوڈ میں بھی تھا پھر بھی میرے چکر سوئمنگ میں کرتا رہتا رہا۔ تو 2007 میں چائنا گیا، وہاں سے میں 3 گولڈ میڈلسٹ لیے ہیں۔ تو آپ کے جو کوچ تھے، آپ نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ مجھے ٹرین کریں گے تو میں اتنے گولڈ میڈل لے کر آؤں گا، 3 گولڈ میڈل لے کر آؤں گا، پھر آپ لے کر آئے؟ جی میں نے وہاں جب میں نے چائنا جانا تھا تو اس سے فلیٹ کا ٹائم تھا، تو میں نے چائنا جا کر بولا تھا سر میں نے یہاں سے 3 گولڈ میڈلسٹ لے کر جانے ہیں، جو مرضی ہو جائے۔ تو پہلا پھر لیا، پھر دوسرا لیا، پھر میں نے تیسرا میڈل لیا۔ جب میں نے تیسرا میڈل لیا تو سر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس نے جو اپنے منہ سے بولا وہی کیا ہے۔ کون سی اس میں کیٹیگری میں لیا آپ نے؟ اس میں ایک فری سٹائل بیک بیسٹ اسٹروک میں نے 25 میٹر انڈر 16 میں لیا تھا۔ کہ 2003 سے آپ سوئمنگ میں ہیں، تو آپ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ گیم کو جاری کیوں نہیں رکھا؟ نوکری کی طرف کیوں چلے گئے؟ میں نے گیم جاری رکھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیسے پاکستان کا ماحول ہے کہ یہاں پیسوں سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر میں نہیں آگے گیم کر پایا، تو کسی ادارے نے بھی نہیں مجھے فولڈ کیا۔ تو 3 میڈل لیے، گولڈ میڈل، وہ بھی چائنا جا کے اولمپکس میں،
تو جب آپ واپس آئے تو پاکستان کے کسی ادارے کسی بندے نے انعام نہیں دیا آپ کو؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں دیا تھا. وہ ایک دو اکتوبر میں جب میں آیا تھا تو 13 اکتوبر کو آیا تھا، صبح عید تھی. 27 اکتوبر کو بے نظیر انتقال کر گئی. پھر اس کے بعد 30 کو ہم نے جانا تھا پرویز مشرف کے پاس، تو وہ رہ گئے. بے نظیر صاحبہ کے انتقال کی وجہ سے جو آپ کو انعام ملنا تھا 30 کو جانا تھا وہ نہیں ملا. نہیں ملا. تو کیا گھر کے کیا حالات ہیں اور اب کیا چاہتے ہو؟ آپ نے تو یہ بھی کہا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں گولڈ میڈلز کا ڈھیر لگا دوں گا. ایسا کیا آپ کے اندر؟ میرے ہر ایک کو انسان کو اپنا بتاتا ہے. کرن خان ہے ایک سوئمنگ کی، میرے خیال میں اس کا جو مقابلہ میں کر سکتا ہوں، اس سے بھی میں تیز ہوں. لہٰذا میرے پہ محنت کی جائے. اگر مجھے کوئی ادارہ لیتا ہے، کیسے الفلاح بینک والے ہو گئے، پنجاب بینک والے ہو گئے، گورنمنٹ ادارے ہو گئے، ریلوے، تو اگر وہ لیتے ہیں تو میں باہر جا کر کرن خان سے بھی 1 سال کی محنت کے بعد میں اپنے آپ کو لپٹی مطلب دوبارہ جاری کر سکتا ہوں. کسی وزیر کسی مشیر نے کبھی رابطہ نہیں کیا یا آپ نے کسی کو نہیں کہا؟ میں نے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. میاں اعظم اقبال ہیں، وہ ہمارے علاقے کے ناظم ہیں. تو میں نے کہا تھا جا کر، میں نے کہا میں 3 گولڈ میڈلسٹ ہوں، تو میرے پہ نا تھوڑی نوازش کریں، مطلب میرے مدد تھوڑی سی کریں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آگے سے یہی بولا تھا کہ ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ مدد کرے، آپ کو سلیکٹ کر لے، تو پھر آپ محنت کر کے پاکستان کے لیے مزید گولڈ میڈل لے کے آئیں؟ جی، مزید گولڈ میڈل 1.5 لگا دوں گا. گولڈ میڈل جو اب آج کل نارمل بچوں میں نہیں ہوتے، کیسے 29 سال میری 29 سال عمر ہے، بڑے لڑکے نارمل اسپیشل نہیں کہہ رہا، نارمل میں جانا چاہ رہا ہوں. نارمل میں آپ اپنی کیٹیگری اسپیشل کو بھی کراس کر کے آپ کہہ رہے ہیں میں نارمل سے جا کے مقابلہ کروں گا؟ نارمل میں جا کر مقابلہ کر سکتا ہوں. لہٰذا کہ میں انگلینڈ میں 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد، باہر کے ملکوں میں اور یورپ کے ملکوں میں 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد مقابلے ہوتے رہتے ہیں سوئمنگ کے. اس میں جا کر میں اپنا جھنڈا پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں. بالکل. یہ لاہور کے بلال ہیں جن کی کہانی یہ ہے، 3 گولڈ میڈل حاصل کیے، بہت اچھے سوئمر ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے پیسے بھی نہیں ہیں، گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، کام بھی بند ہوا ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ گیم کریں اور گیم کر کے پاکستان کا نام روشن کریں، پوری دنیا کے اندر گولڈ میڈل لائیں گے یہاں پر. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایک موقع مل جائے، 1 سال کا وقت مل جائے، تو میں پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.